اگر ایک راستے پہ چلے اس میں دوگلا پن نہ ہو، صرف ایک راستے پہ چلے، کیا ہو؟ صرف ایک راستے پہ چلے، تو یاد رکھیے اس کے لیے کامیابی کا راستہ ہمیشہ کھلا ہوا ہے، اس کا کامیابی کا راستہ ہمیشہ کیا ہے؟ کھلا ہے۔ ایک راستے پہ اسے چلنا ہے۔ آج کیا ہے؟ ہماری باتیں الگ الگ ہیں، ہماری باتیں الگ الگ ہیں۔ کیا ہے؟ ایک میٹھا زہر دے رکھا ہے، ہمیں اپاہج بنا دیا ہے، کچھ الفاظوں نے میں استعمال نہیں کرنا چاہتا، اپاہج ہم بن چکے ہیں۔ میٹھا میٹھا زہر دیا گیا ہے، وہ میٹھا زہر کیا میں بتا دوں، بری بھی لگ سکتی ہے لوگوں کی، ریکارڈنگ نہیں ہو رہی ماشاءاللہ، لیکن میں میٹھا زہر بتا دوں۔ آپ کے جب کوئی بیمار ہو، آپ کسی سے یہ گزارش کریں مجھے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، وہ صاحب حیثیت آپ کو ڈاکٹر کے پاس لے جائے اور وہ آپ سے وہ کہیں نماز پڑھو، آپ سے کہیں روزہ رکھو، آپ کہہ رہی ہیں میری بچی کی طبیعت خراب ہے، ہمارے بچے کو فیس دینا ہے، وہ کہتا ہے نماز پڑھو، روزہ رکھو۔ ایک بات یاد رکھیے، نماز روزہ ہماری عبادت ہے، نماز روزہ ہماری کیا ہے؟ عبادت ہے۔ اس سے ظلم کا خاتمہ نہیں ہوتا، اس سے ظلم کا خاتمہ نہیں ہوتا ہے۔ قسم خدا کی اگر نماز عبادت سے ظلم کا خاتمہ ہوتا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی جنگیں کرنے کی ضرورت نہیں تھی، نہیں تھی۔ آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اس روح زمین میں کوئی ایک ہستی ہے جس کو ہم مانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آپ جماعت میں کوئی شک نہیں کر سکتا، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ آپ جماعت میں کوئی شک ہے۔ آپ نمازی پوری طرح سے، آپ تہجد گزار پوری طرح سے، آپ عبادت پوری طرح سے کر رہے ہیں، آپ امت کے خیر خواہ ہیں، اس کے بعد بھی آپ کو جنگیں کرنے کی ضرورت ہوئی۔ تو یاد رکھیے نماز روزے سے اگر ہم چاہیں کہ ہمارے گھر میں چور چوری نہیں کرے گا، یہ غلط بات ہے، وہ ہمارے ایک ارکان ہیں۔ اگر ہم ہوشیار رہیں گے، ہم اس کی تیاری کریں گے، ہم صحیح باتیں کریں گے تو انشاءاللہ ہماری راستہ آسان ہوگا۔ تو لہٰذا ہم اس بات کی کوشش کرنا چاہیے عبادت کو سب عبادت کا رکھا جائے۔ کسی نے کہا، ایک بات کسی نے کہا کہ ایک فقیر ہے، وہ نماز کی بات کرتا ہے، روزے کی بات کرتا ہے، بہت عبادت کی بات کرتا ہے، کسی کو ڈاؤٹ ہوا لیکن اس کی باتوں میں مجھے کہیں نہ کہیں شک ہے، بات تو اللہ کی کرتا ہے، رسول کی کرتا ہے، عبادت کی کرتا ہے، مجھے شک ہے اس کی باتوں پہ۔ تو کوئی اللہ کا بندہ کہا کہ ٹھیک ہے ہم اس کو دیکھتے ہیں، تو اس کا میں ایک مفہوم، اس کا لیسن ہے، میں اس شخصیت کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، اس نے کہا ٹھیک ہے تمہاری کیا تعلیم ہے؟ اس فقیر سے پوچھا، کہا بس اللہ سے دعا کرو، اللہ سے مانگو، جب پیٹ میں درد ہو تو ڈاکٹر کے پاس جاؤ، جب پڑوسی کے میرے بچے کے پیٹ میں درد ہو تو اللہ سے مانگو۔ مجھے کہتا ہے ایسے گدھوں کی فوج کہتے ہیں ایسے لوگوں کو، بیوقوف جنہوں نے اپنی عقل کو بیچ رکھا ہے، اپنے گھر کے معاملے میں دوسرا کام، امت کے معاملے میں دوسرا اسٹینڈ۔ انڈرسٹینڈ؟ آپ کے گھر کی بات ہے تو آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، جب امت کی بات ہے تو کیا کہتے ہیں؟ اللہ سے مانگو۔ تو اس شخص نے جا کے پوچھا، بھائی بولو تمہاری تعلیم کیا ہے؟ کہا انہوں نے کہ بھائی اللہ سے لینا ہے، دعاؤں سے کام لینا ہے، نمازوں کو پڑھنا ہے، عبادت خوب کرنا ہے۔ تو انہوں نے کہا یہ بتاؤ اگر ہمارا پاک جگہ جس میں ہم اپنی جان نثار کرتے ہیں اسے توڑا جا رہا ہو، کیا کیا جا رہا ہو؟ توڑا، جو ہماری محبوب چیز ہو، جیسے نہیں ہے لوگ تاج محل بنائے ہیں کسی نے، اگر تاج محل توڑا جائے تو شاہجہاں کا کیا رخ ہونا چاہیے؟ سیم کہا جب تم جسے تمہارا کوئی محبوب اس چیز کو توڑا جائے تو تمہارا کیا رخ ہوگا؟ ایک دوسرا کوشچن اس میں ایڈ کر دیا گیا، کیا ایڈ کیا گیا کہ اگر تمہارے بچوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، ان کو کفن پہنایا جا رہا ہے تو کیا ہوگا؟ تو جانتے اس نے کیا جواب دیا؟ اللہ سے مانگنا۔ پر جب یہ بات آ گئی تو پتہ چلا یہ اہل ایمان والوں میں نہیں ہے۔ تو یہاں سمجھانے کا بات یہ ہے، یاد رکھیے عبادت، اپنی زندگی، اپنے اصول، اپنی عادتیں ایک طرف رکھ دیجیے، لیکن جب انسانیت کا معاملہ آئے تو یاد رکھیے ہمیں کھڑے ہونے کی ضرورت ہے۔ لہٰذا اللہ ہم سب کو انسان بنائے، امت کا درد بنائے، آج جو حالات امت کے ہیں ہمیں کام کرنے کی اللہ توفیق رکھے۔ یہیں سے ہماری بات پوری ہوئی، وقت تھوڑا زیادہ لے لیا، ایکسٹریملی سوری، لیکن بات کرنا ضروری تھا، ایک پیغام ضروری تھا کہ ہماری مانیٹری دنیا سے ہم